السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، یونیک اردو ایجوکیشن پر دل کی گہرائیوں سے آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے 12ویں جماعت کلاس 12 کے اردو سے ریلیٹڈ انتہائی اہم سوالات و جوابات کو لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، جو 2027 میں امتحان دینے والے ہیں ان کے لیے بہت ہی کارآمد اور فائدہ مند ثابت ہونے والا، اور پورے یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اس سے باہر کوئی بھی سوال اس ٹاپک سے متعلق نہیں پوچھا جائے گا۔ اس لیے آپ پوری محنت اور لگن کے ساتھ پوری ویڈیو کو دیکھیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی۔ یہ دراصل خاکہ ہے، اور اس خاکہ کے خاکہ نگار، خاکہ لکھنے والے مرزا فرحت اللہ بیگ ہیں۔ اب ان دونوں میں تعلق کیا ہے؟ نذیر احمد مرزا فرحت اللہ بیگ کے استاذ ہیں، اور فرحت اللہ بیگ نذیر احمد کے شاگرد ہیں۔ گویا کہ مرزا فرحت اللہ بیگ جو شاگرد ہیں، انہوں نے اپنے استاذ پر خاکہ لکھا۔ یہاں پر ہم 30 اہم ترین معروضی سوالات MCQ بورڈ امتحان کی بہترین تیاری کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ آپ اس کو اپنی کاپی میں نوٹ کر لیں گے، اس کے مطابق تیاری کریں۔ اگر کسی کو PDF چاہیے تو میرے اس نمبر پر آپ میسیج کریں، آپ کو PDF فری میں بھیج دیا جائے گا۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ مصنف کی زندگی کا خاکہ۔ سب سے پہلے یہ جانیے یہاں پر کہ مصنف کی پیدائش کب ہوئی، یعنی مرزا فرحت اللہ بیگ کی پیدائش 1885 میں ہوئی۔ خود مرزا فرحت اللہ بیگ کے بیان کے مطابق آپ دہلی میں پیدا ہوئی۔ بعض لوگوں کا، تذکرہ نویسوں کا یہ کہنا ہے کہ مرزا فرحت اللہ بیگ کی پیدائش 1883 میں ہوئی۔ اگر ایگزام میں بعض لوگ لگا دے یا تذکرہ نویسوں کے مطابق لگا دے تو 1883، اگر سمپل پوچھا جائے یا مرزا فرحت اللہ بیگ کے بیان کے مطابق پوچھا جائے تو 1885 میں پیدا ہوئی۔ تو یہ نذیر احمد کی کہانی جو ہے اردو کا پہلا باضابطہ خاکہ ہے۔ یہ ایگزام میں بار بار پوچھا جاتا ہے کہ نذیر احمد کی کہانی اردو کا پہلا باضابطہ خاکہ قرار دیا گیا۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کی وفات کب ہوئی؟ 1947 میں ہوئی۔ آگے چلتے ہیں۔ یہاں سے دیکھیں آپ، مصنف کا تعارف اس سلائیڈ میں پیش کیا گیا ہے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کی پیدائش کب ہوئی؟ 83، 87، 1890، تو کتنا ہوئی؟ 1885 میں ہوئی ہے۔ اس کو یاد رکھیں گے۔ فرحت اللہ بیگ کی پیدائش کہاں ہوئی؟ دہلی میں ہوئی، محلہ چوڑی، والان یا دالان۔ فرحت اللہ بیگ کے والد کا نام کیا تھا؟ مرزا حشمت اللہ بیگ۔ بہت امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے، تینوں امپورٹنٹ ہے، تینوں سے سوالات بار بار پوچھے جاتے ہیں۔ خاندانی پیشہ۔ مرزا فرحت اللہ بیگ جد امجد مرزا افضل بیگ کہاں سے ہندوستان آئے تھے؟ تو بدخشاں سے آئے تھے، یاد رکھیے گا، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ فرحت اللہ بیگ کے دادا کا نام کیا تھا؟ یہ بھی اہم ہے، مرزا عبداللہ بیگ۔ فرحت اللہ بیگ کی پرورش کس نے کی؟ پھوپھی نے کی، حسن جہاں بیگم۔ پھوپھی کا نام کیا تھا؟ حسن جہاں بیگم۔ فرحت اللہ بیگ نے کس سال انٹرمیڈیٹ یعنی ہندو کالج سے کیا تھا؟ سے پاس کیا؟ تو 1903 میں۔ فرحت اللہ بیگ نے BA کس کالج سے کیا؟ سینٹ اسٹیفنز کالج سے۔ فرحت اللہ بیگ نے حیدرآباد ہائی کورٹ میں کس عہدہ پر کام کیا؟ مترجم، ٹرانسلیٹر تھے۔ فرحت اللہ بیگ کی شادی کس سے ہوئی؟ نجی زندگی اور وفات سے متعلق ہے۔ تو مرزا فرحت اللہ بیگ کی پہلی شادی نسیمہ سلطانہ سے ہوا، نہایت اہم سوال ہے۔ فرحت اللہ بیگ کی وفات کب ہوئی؟ 1947 میں، یہ بھی اہم ہے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کے مجموعہ کلام کا نام کیا ہے؟ میری شاعری۔ اس کو بھی یاد آپ رکھیں گے۔ اور بھی ان کے کلام ہیں، جیسے دیوان نظیر، دیوان یقین، میری داستاں، میری شاعری، دہلی کا ایک یادگار مشاعرہ، پھول والوں کی سیر، انہی کی تخلیق ہے۔ اردو کا پہلا باضابطہ خاکہ کون سا ہے؟ تو نذیر احمد کی کہانی۔ یہ بہت ہر بار کئی مرتبہ یہ سوالات پوچھے گئے۔ اردو کا پہلا باضابطہ خاکہ کون سا؟ نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری کچھ ان کی زبانی۔ اردو کا پہلا باضابطہ خاکہ، پہلا خاکہ نگار کون ہے؟ مرزا فرحت اللہ بیگ۔ تو یہ دو سوالات بہت اہم ہیں۔
نذیر احمد کی کہانی پہلی بار کب شائع ہوئی؟ 1927 میں۔ مضامین فرحت کتنے جلدوں میں شائع ہوئی؟ یہ سوال بھی 18 نمبر کا بہت اہم ہے، 7 جلدوں میں۔ استاد کا تعارف، فرحت اللہ بیگ کے استاد کون تھے؟ ڈپٹی نذیر احمد، بہت اہم سوال ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد اردو کے پہلے کیا تھے؟ ناول نگار تھے۔ ڈپٹی نذیر احمد اردو کے پہلے ناول نگار تھے، اس کو بھی یاد رکھیں گے۔ فرحت اللہ بیگ خاکہ نگار تھے، یہ ناول نگار تھے۔ نذیر احمد کا پہلا ناول کون سا؟ یہ بھی کئی مرتبہ 12th بہار بورڈ ایگزام میں پوچھا گیا، مرآت العروس۔ کیا تھا؟ مرآت العروس۔ نذیر احمد کی وفات کب ہوئی؟ 1912 میں ہوئی۔ فرحت اللہ بیگ کے ساتھ اور کون پڑھنے جاتا تھا؟ میاں دانی، یہ بھی پوچھا گیا ہے کئی مرتبہ سوال۔ میاں رضا کس کالج کے طالب علم تھے؟ ہندو کالج کے۔ کلاس روم کے دلچسپ واقعات، فرحت اللہ بیگ کو کس چیز میں کمزوری تھی جس پر مولوی صاحب غصہ ہوتے تھے؟ اعراب لگانے میں۔ اعراب سے کیا مراد ہے؟ اعراب سے مراد زیر زبر پیش، زبر زیر پیش کو اعراب کرتے ہیں۔ یہ سوال بھی کئی مرتبہ پوچھا گیا ہے، اس کو بھی VVI لگا لیں۔ میاں دانی کی کیا خاصیت تھی؟ وہ شعر کو نثر بنا کر پڑھتے تھے، یعنی شعری غلطی کرتے تھے، شعر پڑھنے میں غلطی کرتے تھے۔ وہ اعرابی غلطی کرتے تھے، مرزا فرحت اللہ بیگ اعرابی غلطی کیا کرتے تھے، یعنی زبر زیر پیش میں غلطی کرتے تھے، یہ شعر کو نثر بنا دیتے، یعنی توڑ کر کے پڑھتے تھے۔ نذیر احمد کے گھر میں لڑکوں کو داخلے کی اطلاع کون دیتا تھا؟ یہ بی چماری، یہ اطلاع ان کو دیتی تھی۔ مولوی صاحب نے کس کتاب کو اٹھا کر صحن میں پھینک دیا تھا؟ دیوان متنبی، عربی شعر کی کتاب تھی۔ لڑکوں نے دوبارہ پڑھنے کے لیے کیا طریقہ اپنایا؟ دوبارہ جا کر جم کر بیٹھ گئے، تبھی استاد پڑھائیں گے۔ کہانی کے 2 اہم ستون ہیں۔ اس جو کہانی پورا آیا تو اس میں 2 شخصیت بہت اہم ہیں، ایک ڈپٹی نذیر احمد جو کہ استاد ہے مرزا فرحت اللہ بیگ کے، اور ڈپٹی نذیر احمد کے ایک شاگرد ہے مرزا فرحت اللہ بیگ، یہ شاگرد ہوئی۔ ڈپٹی نذیر احمد استاد ہے جن کا خاکہ لکھا گیا، خاص سخت گیر ہے، یہ بہت سخت مزاج انسان تھی، لیکن شفیق استاد تھے، اصول پسند تھے۔ اسی طرح اردو کے پہلے ناول نگار ان کو قرار دیا جاتا ہے، اردو کے پہلے ناول نگار اس کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ اردو کے پہلے باضابطہ خاکہ نگار تسلیم کیا جاتا ہے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ اعرابی غلطیاں کرتے تھے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں، ہم دیکھتے ہیں اس سلائیڈ میں نذیر احمد کی کہانی کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی، صنف خاکہ، مصنف مرزا فرحت اللہ بیگ۔ یہاں پر آپ دیکھیے جو بتانا چاہ رہے ہیں یہ کتاب سے ریلیٹڈ ہے، کتاب میں جو سوالات جوابات دیے گئے ہیں، سوال دیے گئے ہیں، اس کا یہاں پر جواب دیا گیا ہے جو کتاب کے اندر آیا ہے۔ اردو کا پہلا باضابطہ خاکہ کون سا ہے؟ ڈاکٹر نذیر احمد کی کہانی کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی۔ اردو کا پہلا خاکہ نگار کون ہے؟ فرحت اللہ بیگ ہے۔ نذیر احمد کا تعلق کس صنف سے ہے؟ یہ بھی ایگزام میں پوچھا جاتا ہے، ناول سے ان کا تعلق ہے۔ نذیر احمد فرحت اللہ بیگ کے کون تھے؟ استاد تھے، یہ بھی یہ کتاب سے ریلیٹڈ ہے۔ فرحت اللہ بیگ کے ساتھ مدرسہ میں کون تھا؟ میاں دانی تھا۔ یہاں پر دیکھیے آبجیکٹو سوال کے بعد سبجیکٹو سوال آ رہا ہے۔ فرحت اللہ بیگ اور میاں دانی مولوی صاحب کے گھر کیوں جاتے تھے؟ اس کا جواب ہے عربی زبان کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے۔ مولوی صاحب کے پڑھانے کا طریقہ کیا تھا؟ مولوی صاحب کے پڑھانے کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے عبارت خوانی کرواتے تھے، پہلے پیراگراف پڑھواتے تھے، متن کو پڑھواتے تھے، پھر اس عبارت کی تشریح کرتے تھے۔ طلبہ اگر غلطی کرتا تھا تو غلطی کو سدھارتے تھے، درست کرتے تھے اور اس کو ڈانٹتے بھی تھے۔ یہ استاد کے پڑھانے کا طریقہ تھا۔ یہاں پر دیکھیے فرحت اللہ بیگ کیسی غلطی کرتے تھے، میاں دانی کس طرح کی غلطی کرتے تھے، میاں رضا کس طرح کی غلطی کرتے تھے۔ تو زبر زیر پیش کی اعراب کی غلطی فرحت اللہ بیگ کرتے تھے، جس سے کیا ہوتا ہے؟ اعرابی غلطی کرنے سے شعر کا وزن گر جاتا ہے۔ میاں دانی جو ہے عبارت بالکل صحیح پڑھتے تھے، شعری غلطی کیا کرتی تھی، یعنی نظم کو نثر بنا دیا کرتی تھی۔ میاں رضا تو چوپٹ تھی ہی، بے تحاشا غلطیاں اعرابی وغیرہ کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے استاد نے ان کی چھٹی بھی کر دی۔ یہاں پر دیکھیے حصہ سوم ایگزام میں گرچہ نہیں پوچھا جاتا ہے، لیکن چونکہ سوالات آئے ہیں کتاب کے اندر تو ان کو جانکاری کے لیے پڑھ دینا چاہیے تاکہ ذہن کھل جائے کہ یہ ہوتا کیا ہے۔
اہم اقتباس کی تشریح، یعنی یہ پیراگراف دیا گیا ہے، اس کی تشریح کیا گیا ہے۔ جیسے پیراگراف میں کیا ہے، اقتباس کیا ہے، جب تک کوئی دھکے دے کر نہ نکالے گا اس وقت تک ہم نہ جاتے۔ یہ کس کا کتھن ہے؟ یہ اقتباس جو ہے، یہ قول کس کا ہے؟ یہ قول فرحت اللہ بیگ کا ہے۔ اس قول میں طالب علم کی ضد، استقامت اور پڑھنے کے سچے شوق کا اظہار کیا گیا ہے۔ جب مولوی صاحب ان کو اعرابی غلطیوں سے تنگ آ کر انہیں گھر سے جانے کو کہا، پس منظر اور وجہ کیا تھا؟ جب مولوی صاحب نے ان کو کہا تو انہوں نے کیا کہا؟ مرزا فرحت اللہ بیگ اور ان کے ساتھی نے کہا کہ جب تک کوئی دھکا دے کر کے ہم کو بھگا نہیں دے گا تب تک ہم نکلنے والے نہیں ہیں۔ دوسرا قول دیکھیے کیا ہے، خدا محفوظ رکھے تم جیسے شاگرد بھی کسی کو نہ ہوں گے۔ جب یہ بار بار استاد کے ڈانٹنے سے بھگانے سے نہیں بھاگا تب استاد نے یہ کہا، کس نے کہا؟ مولوی نذیر احمد نے کس سے کہا؟ دونوں شاگردوں سے کہا، طنز کرتے ہوئے کہا تم تو استاذ کے استاذ بھی نکل گئے۔ یہ کتاب سے آگے کا سوالات ہیں، ایگزام میں نہیں پوچھا جاتا ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوستوں میں شیئر کریں، اور تمام سوالات کو اپنی کاپی پر نوٹ کر دیں۔ اگر آپ کو PDF چاہیے تو آپ اس نمبر پر میسج کریں، آپ کو اس نمبر پر PDF بھیج دیا جائے گا۔ السلام علیکم۔